کامیار شادی کے بعد ملے گا اشتیاق سے۔ اشتیاق اس سے وہی بات پوچھے گا، میں نے تمہیں کہا تھا نا عائرہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس سے، لیکن اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو بھی وہ وہی کرتی۔ تم اسے معاف کر دو سب کے لیے اور اسے ٹیز نہیں کرنا۔ کامیار کہتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ میں اسے تنگ کر رہا ہوں؟ تم شاید نہیں جانتے میں اس سے پیار کرتا ہوں اور میں اسے کبھی بھی تنگ نہیں کرنے والا۔ اشتیاق جان رہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے دیکھو اگر تم ایسی کوئی حرکت کرو گے تو تم بعد میں بہت پچھتانے والے ہو۔ وہیں وہ کال ملا دیتا ہے عائرہ کو۔ عائرہ جواب نہیں دیتی تو اتنے میں عائرہ کے گھر والے بھی وہیں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اشتیاق کے ساتھ عائرہ کے گھر کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ کہتے ہیں تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ عائرہ کی ماں آ کر پوچھتی ہے، لیکن اتنے میں کامیار وہاں سے چلا جاتا ہے بغیر کسی بات کا جواب دیے۔ اشتیاق آ کر اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے اور اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے سمجھایا ہے کامیار کو، اور اسے لگتا ہے کہ شاید کامیار ابھی بھی نہیں سمجھا۔ اس کی ساس کہتی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ لڑکا کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا اور عائرہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ عائرہ پھر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، لیکن اس کے بابا بات نہیں مان رہے تھے۔ اشتیاق کوشش کر رہا تھا اس کے باپ کو منا لے کہ وہ عائرہ کو معاف کر دے۔ عائرہ اب چاہ رہی تھی اپنے پیرنٹس کے پاس واپس آنے کے لیے، کیونکہ جن حالات میں اس کا نکاح ہوا تھا کامیار کے ساتھ، وہ چاہتی تھی کہ اس کے بابا اسے معاف کر دیں۔ وہ تب مجبور تھی، وہ پھر آئے گی اپنے بابا کے پاس، ان سے معافی مانگے گی، لیکن عرفان صاحب معاف نہیں کرتے، اسے یہ کہہ کر بھیج دیتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا تم ہم سے ہر رشتہ توڑ کر جا رہی ہو اور دوبارہ ہمارے سامنے نہیں آنا اور نہ ہی اس گھر میں آنے کی ضرورت ہے۔ عائرہ اپنے بابا کو یہ کہہ کر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے بابا، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں نہیں آؤں گی، لیکن میں نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ آپ کو پریشان کرے اور شاید آپ یہ بات سمجھیں گے نہیں۔ اس کا باپ کہتا ہے میرے لیے نہیں کیا، تم نے خود کے لیے کیا ہے، کیونکہ تم اسے پسند کرتی تھی اور شاید یہی کرنا چاہتی تھی تم، اور ہاں یہ تو بہانہ بنایا ہے تم نے، اور شاید میں پہلے انکار کر دیتا تب بھی یہ تم نے کہنا تھا۔ عائرہ کہتی ہے بابا ایسا صحیح بات نہیں ہے۔ عائرہ اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کامیار اس سے کہتا ہے میں نے منع کیا تھا نا تمہیں اپنے بابا کے پاس نہیں جانا چاہیے، پھر نہیں مانی نا تمہاری بات اس نے۔ عائرہ کہتی ہے وہ میرے باپ ہیں، جب تک نہیں مانیں گے میں ان کے پاس جاتی رہوں گی اور مجھے امید ہے بہت جلد وہ مان جائیں گے۔ کامیار کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے پیرنٹس اس سب کے لیے مانیں گے، مجھے تو لگتا تھا کہ کافی پیار کرتے ہیں تم سے اور تمہاری اتنی چھوٹی سی غلطی ہے وہ معاف کر دیں گے۔ وہ کہتی ہے میری کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے اور یہ بات تم بھی جانتے ہو، میں نے ان کا دل توڑا ہے اور اس سب کے لیے وہ اتنا آسانی سے معاف نہیں کریں گے، لیکن میں جانتی ہوں وہ میرے پیرنٹس سے مجھے معاف کر تو دیں گے۔ کامیار کہتا ہے جو بھی ہو، لیکن تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ہاں تم اب کیسا فیل کر رہی ہو اور تمہیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے پیرنٹس کا دل ٹوٹا ہے۔ اب یہ خود اپنے دھیان میں کر لو کہ کس طرح اس سب کی وجہ سے میرا جب دل ٹوٹا تھا تو مجھ پر کیا بیتتی ہوگی۔ وہ کہتی ہے جو بھی ہو کامیار، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، بھلا اس طرح شادی کون کرتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے ان دونوں کی کہ فاریہ وہیں کامیار کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ کامیار کو کہتی ہے کامیار تم اس لڑکی کو پھر سے لے آئے۔ کامیار اسے دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے کہا تھا نا میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، اب یہ ایسے نہیں آئی میرے گھر میں اور میری بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے۔ عائرہ دیکھ رہی ہوتی ہے ان دونوں کو۔ عائرہ سوچ رہی تھی کہ کامیار اسے سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن یہ رویہ دیکھ کر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کامیار پیار تو اب بھی کرتا ہے۔ ہاں وہ اپنی ضد میں آ کر عائرہ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ یہ جان گئی تھی کہ کامیار آئندہ بہت جلد اسے معاف کرنے والا ہے اور معافی مانگے گا اس سے، لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھنے کا سوچ لیتی ہے کیونکہ کامیار کی دادی نے بھی یہی بات کی تھی، اور جہاں تک رہی بات فلک کی اور عائرہ کی ماں کی تو وہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے اس کے دل میں جگہ بنانی ہے، اسے راہ راست پر لانا ہے تو تم اس سے دور نہیں جاؤ گی بلکہ اس کے قریب رہو گی اور اسے سمجھاؤ گی ایک ایک بات۔ فلک کی بات تب تو وہ نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن اب اسے سمجھ آنے لگی تھی جب اس نے کامیار کا رویہ دیکھا تھا فاریہ کے ساتھ۔ فاریہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عائرہ کی ماں پریشان ہوتی ہے، فلک کو بلاتی ہے اور کہتی ہے تمہاری بات ہوئی ہے عائرہ سے؟ وہ کہتی ہے نہیں موم میری بات نہیں ہوئی، لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عائرہ کافی سمجھدار لڑکی ہے، آپ تو جانتی ہیں نا جس طرح کی پرورش کی ہے آپ نے اس کی، وہ کبھی بھی سب سے پیچھے نہیں ہٹنے والی، وہ یہ سب سنبھال لے گی۔ اتنے میں فلک کے بابا آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا نا اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرے گا، اور ایک بار وہ ہم سب کو چھوڑ کر بے عزت کر کے چلی گئی ہے، تم لوگ جانتے ہو نا میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہا، میں باہر جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنا جلدی کیا آن پڑی تھی کہ دوبارہ فلک کی عائرہ کی شادی اسی لڑکے سے کروا دی اور ایک ہی رات میں کروائی، نہ کسی کو بلایا اور نہ ہی کسی کو بتایا۔ میں بھلا ایک ایک بندے کو کیا جواب دیتا پھروں؟
پلک کہتی ہے بابا آپ تو جانتے ہیں ہماری مجبوری تھی، شادی کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کا باپ کہتا ہے نہیں ہماری مجبوری نہیں تھی، یہ سب کچھ آئرہ کی وجہ سے ہوا ہے اور آئرہ کو میں معاف نہیں کرنے والا۔ اب آئرہ چلی گئی تھی اپنے سسرال، لیکن کامیار کی ماں کا کوئی خاص اچھا رویہ نہیں تھا اس کے ساتھ۔ آئرہ انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ جانتی ہیں میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی تاکہ کامیار کی زندگی ٹھیک ہو جائے، میں چاہتی تھی اسے سدھارنا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے پیرنٹس ناراض ہو جائیں گے اس سب کے لیے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ میری بات بعد میں مان جائیں گے۔ لیکن رہی بات کامیار کی، اسے سب سے پیاری تھی اپنی ایگو، اور اگر میں اب بھی نہ آتی تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید میں یہ سب کچھ اپنے لیے ہی کر رہی تھی۔ ہاں میں نے تب اسے انکار کیا تھا اور مجھے لگا تھا کہ وہ غلطی پر ہے، لیکن جب مجھے احساس ہوا تو مجھے پچھتاوا ہوا اس سب کا، اور میں نے معافی بھی مانگی۔ جب اس نے معاف نہیں کیا بلکہ ایک شرط رکھی تھی، اور شرط کے بدلے مجھے اس سے شادی کرنا پڑی۔ اب میں شادی کر کے آ گئی ہوں، مجھے امید ہے وہ بہت جلد سمجھ جائے گا۔ کامیار ان دونوں کی باتیں سنتے ہوا آ جاتا ہے۔ کامیار کہتا ہے کیا سمجھانا چاہ رہی ہو تم آئرہ؟ آئرہ کہتی ہے میرے ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ آیا تھا اور شاید اسی کی وجہ سے میں امپریس ہو کر تمہاری زندگی میں واپس آئی ہوں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ پچھتا رہا ہے کیونکہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہے، اور مجھے لگا کہ سیم وہی کیس ہے میرے ساتھ، میں نے بھی تمہارا دل دکھایا تھا، اور مجھے لگا کہ اس وقت مجھے تم سے بات کر لینی چاہیے، تم سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ میں تم سے معافی مانگنے بھی گئی تھی، میں نے تم سے بات کی تھی لیکن تم نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو میں تمہارے پاس واپس آ گئی۔ پھر جب تم نے شرط رکھی، میں نے اپنی دوست سے ڈسکس کیا تو اس نے کہا کہ اگر تم واقعی میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہو اور کیونکہ اس کا دل دکھا ہے تو وہ جو شرط رکھتا ہے تمہیں منظور ہے۔ ارے جب یہ بات کرتی ہے کامیار سے تو وہ کہتا ہے تم نے یہ سب کچھ اپنی دوست کی وجہ سے کیا ہے نا؟ وہ کہتی ہے نہیں میں نے اپنی دوست کی وجہ سے نہیں کیا، اس نے تو صرف مجھے مشورہ دیا تھا اور میں نے اپنے بابا کا دل دکھایا ہے، لیکن وہ میرے باپ ہیں، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ ہاں تمہارے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے شاید اب بھی تمہیں اس سب کی قدر نہیں ہے۔ کامیار خاموش ہو جاتا ہے، کامیار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عرفان صاحب رات کو سوئے ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ دراصل آئرہ کی یاد آ رہی ہوتی ہے، ان کی بیوی ان سے پوچھتی ہے آخر کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بار بار اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آئرہ آپ جانتی ہو کس طرح وہ ہمیں چھوڑ کر گئی ہے، اور اب بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ہمارے پاس ہی کھڑی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہاں جب آپ جانتے ہیں کہ وہ چلی گئی ہے اور شاید اب وہ خوش بھی ہے اپنے گھر میں تو آپ بھی سو جائیں نا، آپ خود کو ہلکان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں اس سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی آج کے بعد میں اس سے بیٹی کے روپ میں قبول کروں گا، لیکن پھر بھی بار بار وہ مجھے یاد آ رہی ہے۔ تم جانتی ہو میرا خود پر قابو نہیں رہا اور شاید اب بھی وہ مجھے یاد آ رہی تھی اور میری حالت یہ ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہاں آپ کی بیٹی ہے نا، اور آپ پیار بھی تو کتنا کرتے تھے اس سے، اور اب جب کہ وہ اس طرح آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے تو شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہے، اور یہ سب اس لڑکے کامیار کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر کامیار آئرہ کی زندگی میں نہ آتا تو آئرہ آج کہیں اور اچھی جگہ بیاہ کر جاتی اور شاید حالات بھی ایسے نہ ہوتے۔ عرفان صاحب کہتے ہیں نہیں اس میں کامیار کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہاں کامیار سے پہلے غلطیاں ہوئی تھیں لیکن اس بار اس نے کوئی زبردستی نہیں کی آئرہ کے ساتھ۔ آئرہ اپنی مرضی کے ساتھ ہمیں چھوڑ کر گئی ہے اور وہ کامیار کے ساتھ گئی ہے اپنی مرضی سے، نہ کہ وہ کسی زبردستی کے تحت گئی ہے۔ ہاں اگر کوئی زبردستی کرتا تو میں اس کا باپ ہوں، میں اسے کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دیتا، یہ سب کچھ اپنی خوشی سے اس نے کیا ہے۔ کامیار اب جب سویا ہوا ہوتا ہے تب بھی اسے آئرہ کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آئرہ کہہ تو ٹھیک رہی ہے، غلطی کی تھی اس نے، ہاں اس کا پچھتاوا بھی ہے اسے، اب وہ واپس آ گئی ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اب بھی وہ پیار کرتی ہے۔ کامیار نے جو شرط رکھی تھی وہ بھی اس نے پوری کر دی۔ وہ سوچتا ہے کہ اسے جانا چاہیے آئرہ کے پاس، اس سے بات کرنی چاہیے، اور شاید وہ معافی مانگنا چاہ رہا تھا آئرہ سے، لیکن وہ وہاں سے واپس ہٹ جاتا ہے۔ آئرہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کامیار خود آ کر اس سے بات کرے گا۔ کامیار بات نہیں کرتا تو آئرہ دادی کے پاس جاتی ہے، دادی کو کہتی ہے دادی میں نے وہی کیا جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں کامیار کی طرف آؤں، میں نے تو اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا اس کے لیے، اس سے شادی تک کر لی، اب بھی وہ بالکل ویسا ہے، نہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتا ہے۔ شاید وہ ضد میں مجھ سے شادی کر تو آ گیا ہے لیکن شاید وہ مجھے کبھی بھی وہ جگہ نہیں دے پائے گا۔ اس کی دادی کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں جانتی ہوں کامیار کو، کامیار بہت جلد تمہیں قبول کرے گا اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ تم سے معافی مانگے گا اپنی غلطیوں کی۔ آئرہ کہتی دادی مجھے غلطیوں کی معافی نہیں چاہیے، لیکن اس کا رویہ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ عجیب سا ہو گیا، چڑچڑا سا ہو گیا، بات بات پر غلط جواب دیتا ہے اور نہ ہی کسی میری بات کا ٹھیک سے جواب دے رہا ہے، ہر بات کو وہ الٹ لے جاتا ہے۔ عرفان صاحب
وہ ادھر اپنے گھر میں عجیب حالت میں بیٹھے تھے، پریشان ہو رہے تھے کہ کامیار کیا حالت کر رہے ہوگا آئرہ کی، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آئرہ خود اپنی مرضی سے تو گئی ہے لیکن کامیار اب بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کامیار اب اس کا رویہ ٹھیک ہو گیا ہوگا، لیکن کامیار وہ تو اپنی ضد کے لیے اسے لے کر گیا تھا اور اس نے اپنی ضد پوری کر لی تھی۔ جیسے ہی شام کو کامیار واپس آتا ہے، گھر والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کامیار بغیر کوئی بات کیے وہاں سے چلا جاتا ہے، سیدھا روم میں جاتا ہے تو آئرہ وہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، کامیار کو سمجھاتی ہے۔ کامیار اب اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ آئرہ کہتی ہے، کامیار میں جانتی ہوں تم آج بھی مجھ سے پیار کرتے ہو اور بہت جلد تم واپس آؤ گے میرے پاس اور تمہیں احساس ہوگا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا صرف تمہارے لیے کیا ہے، اور ہاں میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھی، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے اور میں نے اس کے لیے معافی بھی مانگی ہے۔ کامیار کا رویہ آئرہ کی طرف بہتر ہو رہا تھا اور آئرہ کو بھی اب لگ رہا تھا آئرہ بھی اب شاید پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگی تھی کامیار سے۔ پہلے وہ احساس نہیں دلواتی تھی اسے، لیکن اب اسے لگتا تھا کہ اب وہ احساس دلائے گی، اور وہ ایسا کر رہی تھی اور کامیار بھی اس کی ہر بات کا پازیٹیو رسپانس دینے لگا تھا۔